ٹھیک ہے، ہم وہی شرح لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جب یہ فرقہ واریت کی بات آئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جنتی ایک ہوگا۔ پوچھا وہ جنتی کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ٹھیک، جو دین مجھ سے میرے صحابہ سے لے گا وہی ناجی، وہی جنتی ہے۔ اب یہ ہر ذی عقل اور ذی شعور بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بات کون کرتا ہے، صحابہ کرام پہ تنقید کون نہیں تو کرتا ہے۔ یہ تو دعویٰ ہر ایک کا ہے نا میں گزارش کہ کرتا یہ ہوں، ہم کر رہے میں ہیں۔ نہیں کرتا، میں گزارش کرتا ہوں۔ جی، سب سے پہلی بات قرآن کریم ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی من حیث المذہب فرقہ قرآن کریم کی تعریف کا قائل ہو جائے، ہم اس کو کوئی مسلمان بھی نہیں قائل مانتے۔ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا جی ہوں کوئی بھی نہیں اس ہے، کو مشکل ہے ماننا۔ ٹھیک، اگر کوئی شخص قرآن کریم کو مانتا ہے اور حدیث پاک کو حجت نہیں مانتا، اس کو مسلمان کیسے مانا جا سکتا ہے؟ کوئی شخص حدیث پاک حجت بھی مانتا ہے اور شرع صحابہ کرام سے لینے کی بجائے خود بہتا ہے کہ میں قرآن سمجھتا ہوں، میں عربی جانتا ہوں، میں بھی بات کہہ سکتا ہوں، وہ کون سا نبی تھے، وہ بھی تو معصوم نہیں تھے، اس کا معنی ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قطعاً قبول نہیں کیا۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں امت فرقہ واریت سے نکل سکتی ہے ٹھیک، جب قرآن کریم کو حجت کا درجہ دے، حدیث پاک کو حجت کا درجہ دے، صحابہ کرام کو حجت کا درجہ دے، اور من مانیہ تشریحات کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ ساتھ من ایک بات مانیہ، اور میں ہے، گزارش نہیں کروں اس کے گا، ساتھ من ساتھ مانیہ کرنے کہ کے بجائے، دوسرے کو بھی قبول کیا میں وہی جائے۔ گزارش کر رہا ہوں، من مانیہ کرنے کے بجائے محدثین، فقہا، بڑے اسلاف، ان کی بات کو مانا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ لعنا آخر هذه الامت اولها، یہ امت تباہ ہوگی جب بعد والے لوگ پہلوں پر لعنت بھیجیں گے، امت تباہ ہوگی۔ اب ہمیں ان باتوں کو مانتے ہوئے اگر پھر کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہو جائے تو اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط نہ کریں، اپنی رائے کو اپنی رائے سمجھیں، ٹھیک، دوسرے کی رائے کو دوسرے کی رائے سمجھیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو غلط نہ سمجھے۔ برداشت پیدا ہو۔ نہیں ایک بات اور اس کے علاوہ، اگر بات میری ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے کو غلط سمجھتا ہوں تو میں اس کو صحیح تو نہیں مان سکتا۔ نہیں میں نہیں، میری گزارش، میں گزارش کر رہا ہوں، لیکن یہ صحیح ماننا مشکل ہے فروعی لیکن معاملات ہیں۔ مسلط ماننا کرنا الگ ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے، ایک مسئلے پر آپ کی رائے الگ ہے، میری رائے الگ ہے، ٹھیک ہے، تو تبھی ہے نا جب آپ اپنی رائے کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں اپنی کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک، اگر میں آپ کی امام رائے کو، شافعی کیا فرماتے اگر ہیں؟ نہیں، میں گزارش کر رہا امام ہوں، شافعی نہیں، کیا میں گزارش فرماتے کرتا ہوں، ہیں؟ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میری بات درست ہے، لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی بات یہ درست بات ہو۔ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑی شخصیت مجتہد ہوتی ہے، اور مجتہد کے بارے میں ہم یہی ذہن رکھتے ہیں کہ جس مجتہد کو ہم مانتے ہیں اس کی رائے درست ہے لیکن غلطی کا احتمال ہے، ٹھیک، اور جس کو ہم نہیں مانتے اس کی رائے غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا احتمال ہے۔ میں نے وہی گزارش کی ہے کہ دو باتیں الگ ہیں، ایک مسئلے پر آپ کی رائے الگ ہے، میری الگ ہے۔ اگر میں آپ کی رائے کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں تو مجھے الگ رائے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میری رائے کو دلائل کی روشنی میں ٹھیک سمجھتا ہوں ٹھیک، لیکن آپ کی رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ لہذا پوائنٹ میں ہے۔ اپنی رائے آپ کی رائے پر مسلط نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ علیہ نے صحیح بخاری